حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا مشہور چور ابن صعبات آپ کی محبت و شفقت کی بدولت آپ کے مریدین میں داخل ہوا۔ بغداد کا مشہور زمانہ ڈاکو ابن صعبات رات کو چوری کرنے کی غرض سے آپ کی خانقاہ میں داخل ہوا۔ آپ نے خود اس کے ساتھ مال اٹھوا کر شہر سے دور پہنچوایا۔ قدم قدم پر اس کی کڑوی کسیلی گستاخانہ باتیں برداشت کیں۔ واپسی پر اس سے نہایت معذرت کر کے رخصت ہوئے۔ فرمایا، آئندہ جب کبھی تمہیں ضرورت ہو میرے پاس چلے آنا۔ آپ کے اس مشفقانہ رویے نے اس کی زندگی جو گناہوں سے آلودہ تھی زیر و زبر کر کے رکھ دی کہ مکان کا مالک خود میرے ساتھ مال اٹھوا کر مجھے دے گیا ہے، تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ چور نہیں مکان کا مالک تھا، لیکن اس نے مجھ کو پکڑوانے اور سزا دلوانے کی بجائے کیسا حسن سلوک کیا۔ سارا دن اسی سوچ و فکر میں گزرا۔ بالآخر شام کو وہ اسی جگہ پہنچا جہاں گزشتہ رات چوری کے لیے آیا تھا۔ مکان کے قریب کسی سے معلوم کیا اس مکان میں کون سا تاجر رہتا ہے۔ اسے بتایا گیا یہاں تو شیخ جنید بغدادی رہتے ہیں۔ ابن صعبات اندر داخل ہوا، دیکھا سامنے وہی مالک مکان بیٹھا ہے اور 30-40 آدمی سامنے بیٹھے ہیں۔ عشاء کی اذان پر سب لوگ کھڑے ہوئے، شیخ بھی اٹھے۔ جوں ہی دروازے سے قدم باہر رکھا تو زمانے کا نامور ڈاکو ابن صعبات بے تابانہ آپ کے قدموں میں گر کر زار و خدار رونے لگا۔ اس واقعے کی کچھ عرصے بعد شیخ احمد بن صعبات کا شمار آپ کے مریدین میں ہونے لگا۔ ابن صعبات نے وہ راہ لمحوں میں طے کر لی جو دوسرے برسوں میں بھی طے نہیں کر سکے۔ یقیناً یہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت و ایثار کا کرشمہ تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے باوقت انتقال اپنی اہلیہ سے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کر چکو تم میری دونوں بیٹیوں کو فلاں پہاڑ پر لے جانا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنا، اے خداوند، فضیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہا اپنی لڑکیوں کو اپنی طاقت کے مطابق اپنے پاس رکھا۔ اب جب تو نے مجھے قبر کے قید خانے میں قید کر دیا ہے تو میں اپنی لڑکیوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے واپس دیتا ہوں۔ بعدستدفین آپ کی اہلیہ نے وصیت کے مطابق عمل کیا اور مناجات کر کے اپنی بے بسی پر بہت روئی۔ اسی اثناء میں امیر یمن ماں اپنے دونوں بیٹوں کے اس جگہ پہنچ گیا اور اس نالہ و زاری کو سنا اور حال پوچھا۔ ان محترمہ نے تمام حالات بیان کیے۔ امیر یمن نے سب باتیں سن کر کہا کہ میں ان دونوں لڑکیوں کو اپنے دونوں بیٹوں سے بیاہ دیتا ہوں۔ چنانچہ ان کو اپنے ہمراہ یمن لے گیا اور بزرگوں کو جمع کر کے 10,000 مہر پر ان کا نکاح کر دیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے حق تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں طواف کر رہا تھا، ایک جوان العمر لڑکی کو دیکھا کہ وہ اللہ کی محبت میں اونچی اونچی آواز میں بڑے محبت اور عشق کے اشعار پڑھ رہی ہے۔ مجھے عجب سا لگا کہ جوان لڑکی عشقی اشعار پڑھ رہی ہے، تو میں نے اسے منع کیا کہ مناسب نہیں لگتا کہ تم اونچی آواز میں ایسے اشعار پڑھو۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ حسن، مجھے بتاؤ کہ گھر کا طواف کر رہے ہو یا رب العتیق کی تجلیات کا طواف کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ ہاں، جن کے دل پتھر کے ہوتے ہیں وہ اس پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ پروردگار کی تجلیات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں کو وہاں جا کر گویا صحیح اس کا اجر ملتا ہے
کہ انہیں اللہ کی تجلیات کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مرو سے بلاد شام گئے، کچھ لکھنا تھا، کسی سے قلم مانگا، اس نے دے دیا، اب اسے قلم واپس کرنا تھا، وہ بندہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو قلم واپس نہیں کر سکے، اور بے دھیانی میں کہیں بات ذہن سے نکل گئی اور واپس آ گئے۔ جب گھر واپس پہنچے تو تب پتہ چلا تو سوچنے لگے، اوہو، میں تو یہ قلم واپس کیے بغیر گھر آ گیا۔ اب اس قلم کو واپس کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر سے ملک شام کا دوبارہ سفر کیا کہ کسی کا حق نہ میرے اوپر رہ جائے، قیامت کے دن کوئی میرا گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے کسی بات پر برہم ہو کر بلا بھیجا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ جب روبرو ہوئے تو خلیفہ نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضرت شبلی چونکہ نوجوان تھے، نیز ان کے پیر کو برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ آپ کو جوش آیا، قالین پر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، آپ نے اس پر نظر ڈالی تو وہ شیر مجسم ہو کر خلیفہ کی طرف خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی کی جو نظر اس پر پڑی تو آپ نے حضرت شبلی کو گھور کر دیکھا اور اس شیر کو تھپک دیا، وہ مثل سابق شیر قالین ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت شبلی نے اشارہ کیا اور پھر مجسم ہو کر سامنے ہوا۔ اس مرتبہ خلیفہ وقت کی نگاہ اس پر پڑی، خوف کے مارے تھرا گیا اور دستبستہ اپنی جرت کی معافی چاہی۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کو شیر مثل سابق کر دیا اور خلیفہ وقت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ کچھ اندیشہ نہ کریں، آپ کو کچھ گزن نہیں پہنچ سکتی، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کی اطاعت اور ادب ہم پر واجب ہے۔ یہ لڑکا ہے، آداب شاہی سے واقف نہیں، آپ کا جو دل چاہے کہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک دھوبن نے توحید سکھائی۔ کسی نے پوچھا، حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میرے ہمسایہ میں ایک دھوبی رہتا تھا، میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا گرمی کی رات میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہمسایہ سے میں نے ذرا اونچا اونچا بولنے کی آواز سنی، پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیوں اونچا بول رہے ہو؟ جب غور سے سنا تو مجھے پتا چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھگڑ رہی تھی۔ وہ اپنے خاوند کو کہہ رہی تھی کہ دیکھ، تیری خاطر میں نے تکلیفیں گزاری، فاقے کاٹے، سادہ لباس پہنا، مشقتیں اٹھائیں، ہر دکھ سکھ تیری خاطر میں نے برداشت کیا، اور میں تیری خاطر ہر دکھ برداشت کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں، لیکن اگر تو چاہے کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح کر لے تو پھر میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے قرآن پر نظر ڈالی تو قرآن مجید کی یہ آیت سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو جو بھی گناہ لے کر آئے گا میں چاہوں گا تو سب معاف کر دوں گا، لیکن میری محبت میں کسی کو شریک بنایا تو پھر میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا، کہا، حضرت 30-40 دن ہو گئے، آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ اتنا عرصہ تو میرے پاس رہا، کیا میرا کوئی کام خلاف سنت دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا، جنید بغدادی کی اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ اتنے عرصے میں کوئی کام خلاف سنت نہ ہو۔ گویا حضرت جنید بغدادی نے اپنے قول و عمل سے یہ بات واضح فرما دی
کہ اصل بزرگی اور اصل کرامت اتباع سنت ہے، اور یہی بزرگی کو پرکھنے کا حقیقی معیار ہے۔